ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں احتساب کی، جنرل مشرف کے احتساب کی، اس چارج شیٹ کی جو مسلم لیگ نواز نے سابق صدر جنرل مشرف کے خلاف جاری کی ہے، اور موجودہ گورننس کی. اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں دا نیوز اخبار کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر جناب محمد مالک نے بھی جوائن کیا. مالک صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ضیاء صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ موجودہ میڈیا اور سپریم کورٹ بڑی ہاکش نظر رکھے ہوئے موجودہ حکومت پہ. وائٹ ہاؤس کی جو افغانستان پاکستان کے اوپر رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دا سپریم کورٹ ریمینڈ فرملی ڈسپوز اگینسٹ پریزیڈنٹ زرداری. اور ایک اور جگہ پہ کیا گیا ہے، پریزیڈنٹ زرداری فیسڈ ایکسٹریم اپوزیشن فرام دا سپریم کورٹ. کیا اس سے یہ تاثر نہیں مل رہا کہ ہم موجودہ حکومت پہ تو زیادہ فوکس رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس چارج شیٹ میں جو ذکر ہوا ہے کہ مشرف کے دور میں بلینز آف روپیز کی کرپشن ہوئی، چاہے ہم پی آئی اے اٹھا لیں، ریلویز اٹھا لیں، او جی ڈی سی اٹھا لیں، وہ سارے الزامات بھی اگر ہم اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے تو بیڈ گورننس کا الزام موجودہ حکومت پہ ہی لگے گا؟ میرا یہ خیال یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے پچھلی حکومتوں کا احتساب کر کے. یعنی اس وقت بڑی آئیڈیل سچویشن ہے. میڈیا اور جوڈیشری دونوں ایگزیکٹو پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ایگزیکٹو بھی جو ہے اس وقت آن ٹوز ہے. تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بائی دا ٹائم نیکسٹ الیکشن ہو 2013 میں کچھ اچھی باتیں یہ ہو جائیں کہ کرپشن کم سے کم ہو. یعنی سوشل کنٹرول جو ہیں، جیسے کہ جوڈیشری ہے، پارلیمنٹ ہے، میڈیا ہے، یہ تینوں اگر بہت ہی ایکٹیو ہو گئے اور ساتھ کام کریں تو ایگزیکٹو کو ایکسیس سے روک سکتے ہیں. اور یہ اس وقت اگر ہم ویسٹ کریں اپنا وقت پچھلی حکومتوں کے احتساب میں، تو ہم اس حکومت کو ہم فری چھوڑ دیں. پھر نہیں، اس حکومت پہ تو نظر رکھی جائے گی. مالک صاحب، جو جنرل مشرف کے اوپر الزامات ہیں بلینز آف روپیز کی کرپشن کے ان کے جرنیلوں پہ، اس کا حساب کون دے گا؟ دیکھیں، I couldn't agree more with ضیاء صاحب. I totally agree. پہلے بھی جب یہ حساب کتاب شروع اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ ہم نے یہ دیکھا، بڑے مختلف نیب چیئرمین، کسی نے ایل پی جی کے کوٹے لے لیے، پروسیکیوٹر جنرلز کے خود کروڑ پتی ہو گئے، پلی پار گینز کے اندر جو رولز بنے پلی بارگیننگ کے. سو اکاؤنٹیبلٹی اٹ سیلف نے ایک نئی کرپشن کھول دی کروڑوں کی. پرابلم یہ ہے کہ وہی بات ہے، لیٹس میک اے اسٹارٹ رائٹ ناؤ. چھوڑے اس بات اور کرپشن پہ، جو ہو گئی سو ہو گئی، وہ کسی اور وقت دیکھ لیجیے. کہ جب لگژری آف ٹائم آپ کے پاس ہو تو 3 سال پاسٹ میں تو 3 سال بعد بھی گھس سکتی ہیں نا، 4 سال بعد بھی ہم ماضی کو کھول سکتے ہیں. اس وقت مشرف کو ریلیونٹ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ریلیونٹ چیزیں کیا ہیں؟ ریلیونٹ چیزیں یہ ہیں کہ اس وقت ملک فائنینشیل کرائسس میں ہے، اس وقت گورننس بنائیں، اس سے آگے چلیں. اگر آج سے فائنینشیل کرائسس کے کازز پچھلی حکومت کے بھی تو جو اکنامک کرائمز ہیں اس کو آپ بلیم کرتے ہیں. پھر بات سنیں، پھر ایک چیز یہاں نہیں رکے گی. اتنا ایزی نہیں ہے. اگر مشرف نے کوئی چیزیں کی ہیں تو جن لوگوں کے تھرو اس نے کی ہیں، وہ اس وقت بھی خالی مشرف صاحب کوئی خدا تو نہیں تھے، حکم دیتے تھے اور خود ہی ہو جاتا تھا. جب انہوں نے 3 نومبر لگایا تو وہی سارے کور کمانڈرز تھے، وہی سارے جنرلز تھے جنہوں نے انلیگل آرڈرز اوبے بھی کیے. اس وقت جوڈیشری بھی انوالو. اچھا، اس وقت یہ جوڈیشری کے لوگ بھی اس وقت میڈیا بھی. پھر آپ رکیں گے کہاں رکیں گے آپ؟ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس جج نے 5 سال پہلے آرمی کو سپورٹ کیا، وہ بیکاز انہوں نے اپنی غلطی مان لی تو آگے وہ صاف ہے. اگر آپ ریٹروسپیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، پھر آپ کو سب کی کرنی پڑے گی. اور جب سب کی کرنے کی کوشش کریں گے، کسی کی بھی نہیں ہوگی، یہ یقین مانیں، بیکاز اتنا زیادہ پھیلاؤ ہے کہ ہو نہیں سکتا. اب آپ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. جب یہ نواز شریف صاحب دوسری دفعہ آئے تھے تو اس وقت یہی کوشش کی گئی تھی کہ پچھلی جتنی بھی حکومتیں آئیں نا، اس کی ہم اکاؤنٹیبلٹی. سر، آئیڈیل ورلڈ میں ہونا چاہیے، آئیڈیل ورلڈ میں ہونا چاہیے، مگر ہم آئیڈیل ورلڈ میں ہے نہیں. ہمارا اٹینشن سپین لمیٹڈ ہے، ہماری ریسورسز لمیٹڈ ہے. اصل بات یہ ہے ہماری پرائرٹی کیا ہے. آج دن بدن لوگ سطح غربت سے نیچے جا رہے ہیں، گورننس نہیں ہے، آپ قرضوں کے بوجھ میں دبے چلے جا رہے ہیں. آپ کی پرائرٹی کیا ہے؟ گورننس کی. گورننس کریں، ابھی سے آپ آگے چلنا شروع ہو جائیں. آئی نو کئی لوگ کہیں گے کیا بات آپ کر رہے ہیں، ماضی چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں نہ چھوڑیں، پٹ اٹ آف فار another day. آج نہ کریں. ضیاء صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز شاید سلیکٹو ہو رہی ہے یہ چارج شیٹ ایشو کر کے، اور ابھی موجودہ گورننس جیسے آپ دونوں بات کر رہے ہیں اس ایشوز پہ بات کی جائے؟ جنرل مشرف کے خلاف یہ چارج شیٹ کل 12 اکتوبر ہے، جو مارشل لا لگے تقریباً 11 سال گزر گئے ہوں گے. جنرل مشرف کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. نہیں، یہ 12 اکتوبر کا جیسا آپ نے کہا، ہاں اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے نا، وہ اگر ریکال کرتی ہے مشرف صاحب کو، دیٹس لیجیٹیمیٹ. انہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ اس میں کوئی غلطی ڈھونڈیں. اور دوسری بات یہ کہ جس انداز سے مشرف صاحب نے اپنے آپ کو لانچ کیا ہے
جو زبان استعمال کر رہے ہیں، جو ایک دم سطحی باتیں جو کر رہے ہیں وہ، اس میں تو انہوں نے باقاعدہ کوشش یہ کی ہے کہ پی ایم ایل این کو پرووک کریں، نواز شریف صاحب کو پرووک کریں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ری ایکشن ہو اس کا، لیکن میں نہیں سمجھ رہا کہ جتنی سینسیبل سیاست پی ایم ایل این نے پچھلے 2.5-3 سال میں کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے کی ہے. نواز شریف صاحب بہت ہی اسٹیوٹ قسم کی سیاست کر رہے ہیں وہ، اور شہباز شریف صاحب بھی، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے یہ جو سسٹم ہے جس میں وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے. بالکل، اس میں کوئی گڑبڑ ہو. اور اس چارج شیٹ میں ایک بہت اہم نقطہ اور ہے کہ کارگل کمیشن بھی بنایا جائے. ناظرین، اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.